شیخ عبدالقادر جیلانی، جنہیں عبدالقادر الجیلانی یا محض غوث اعظم سب سے بڑا مددگار کے نام سے بھی جانا جاتا ہے، ایک ممتاز اسلامی اسکالر، صوفی اور قادریہ حکم کے بانی تھے۔ 1077 عیسوی میں ایرانی صوبے گیلان میں پیدا ہوئے، اس وجہ سے اسے جیلانی کا نام دیا گیا۔ وہ سلجوقی سلطنت کے دوران رہے اور اسلامی تاریخ کے سب سے زیادہ بااثر سنتوں میں شمار کیے جاتے ہیں۔ ابتدائی زندگی: عبدالقادر جیلانی ایک دیندار مسلمان گھرانے میں پیدا ہوئے۔ ان کے والد ابو صالح موسیٰ الحسنی ایک معزز عالم اور پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد تھے۔ کم عمری میں ہی عبدالقادر نے غیر معمولی ذہانت اور روحانیت کی طرف گہرا میلان ظاہر کیا۔ اس نے اپنی ابتدائی تعلیم اپنے والد سے حاصل کی اور بعد میں بغداد میں اعلیٰ اسلامی تعلیم حاصل کی، جو اس وقت علم کا مرکز تھا۔ روحانی سفر: بغداد میں اپنے وقت کے دوران عبدالقادر جیلانی نے روحانی رہنمائی حاصل کی اور علم اور روشن خیالی کی جستجو کا آغاز کیا۔ اس نے اپنے زمانے کے نامور علماء سے تعلیم حاصل کی، اسلامی علوم کے مختلف شعبوں میں مہارت حاصل کی، جن میں قرآنی تفسیر، حدیث نبوی روایات، فقہ اور اسلامی فلسفہ شامل ہے۔ شیخ حماد العباس سے ملاقات: عبدالقادر جیلانی کی زندگی کے اہم واقعات میں سے ایک مشہور صوفی استاد شیخ حماد العباس سے ان کی ملاقات تھی۔ حماد العباس نے عبدالقادر میں بے پناہ روحانی صلاحیت کو پہچانا اور اس کے مرشد بنے۔ اس نے اسے تصوف کی راہ پر گامزن کیا اور اسے قادریہ کے روحانی طریقوں کی طرف راغب کیا۔ حکم قادریہ کا قیام: برسوں کی روحانی تربیت اور شدید عقیدت کے بعد عبدالقادر جیلانی نے قادریہ حکم قائم کیا، ایک صوفی حکم جو روحانی تزکیہ، خدا سے محبت اور انسانیت کی خدمت پر زور دینے کے لیے جانا جاتا ہے۔ اس آرڈر نے تیزی سے مقبولیت حاصل کی اور مسلم دنیا کے مختلف حصوں سے متعدد شاگردوں کو اپنی طرف متوجہ کیا۔ تعلیمات اور اثر: شیخ عبدالقادر جیلانی نے باطنی تطہیر اور روحانی نظم و ضبط کے ذریعے الہی سے جڑنے کی اہمیت پر زور دیا۔ اس کی تعلیمات نے خدا کے ساتھ براہ راست اور قریبی تعلق تلاش کرنے پر توجہ مرکوز کی، وجود کی وحدت اور محبت، ہمدردی اور عاجزی کی اہمیت پر زور دیا۔ عبدالقادر جیلانی کا روحانی اثر دور دور تک پھیلا، ان کے شاگردوں نے ان کی تعلیمات کو پوری مسلم دنیا میں پھیلا دیا۔ ان کی تخلیقات، خاص طور پر فتوح الغیب، غیب کے انکشافات اور غن الطالبین، دولت متلاشیوں کے لیے اسلامی روحانیت کے لیے معروف ادبی خدمات بنی۔ میراث اور موت: شیخ عبدالقادر جیلانی کا انتقال 1166 میں بغداد میں ہوا۔ ان کا مقبرہ، جو بغداد میں واقع ہے، مسلمانوں کے لیے ایک اہم زیارت گاہ بنا ہوا ہے، جو دنیا بھر سے عقیدت مندوں کو اپنی طرف متوجہ کرتا ہے۔ ان کے ذریعہ قائم کردہ قادریہ حکم مسلسل فروغ پا رہا ہے اور مختلف ممالک میں پیروکاروں کے ساتھ عالمی سطح پر سب سے بڑے صوفی حکم میں سے ایک بن گیا ہے۔ عبدالقادر جیلانی کی تعلیمات اور روحانی طریقوں نے تصوف، اسلامی روحانیت کی ترقی اور خدا کے ساتھ گہرے تعلق کے خواہاں بے شمار افراد کی زندگیوں پر دیر پا اثر ڈالا ہے۔ اس کی تعلیمات لوگوں کو روحانی ترقی اور اندرونی تبدیلی کی راہ پر گامزن اور رہنمائی کرتی رہتی ہے۔